السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ معدنیات کی مانند ہیں۔ جو شخص جاہلیت میں بہتر ہوتا ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابی کی سیرت کے دونوں رخ دیکھیے۔ پہلا رخ تو دور جاہلیت کا ہے اور دوسرا رخ دور اسلام کا ہے۔ دور جاہلیت میں انہیں لوگ زید الخیل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر تجویز کیا۔ تصویر کا پہلا رخ مورخ شیبانی بنو عامر کے ایک مومر شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا جس سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ ہم میں سے ایک فرد اپنے اہل خانہ کو لے کر حیرہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر کہنے لگا، میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے یہ قسم کھائی، یا تو میں ان کے لیے مال کما کر لاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ پھر کچھ زادے راہ لیا اور دن بھر چلتا رہا۔ رات آئی تو اس نے ایک خیمہ دیکھا، اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے، اس کی رسی کھولو۔ اس پر سوار ہونے لگا تو فضا میں سے ایک آواز سنی جس میں یہ حکم تھا، اسے رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ، تو وہ اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ 7 دن سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اونٹوں کا ایک باڑہ تھا اور ایک طرف چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا جس سے خوشحالی جھلک نمایاں نظر آتی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، اس باڑے میں ضرور اونٹ ہوں گے اور ظاہر ہے اس خیمہ میں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اس نے خیمے میں بڑے ہی احتیاط سے جھانکا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے وسط میں ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے کو اس کی آمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سورج غروب ہو گیا تو ایک بھاری بھرکم شاہ سوار نمودار ہوا۔ اس جیسا قدآور شخص میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا۔ دائیں بائیں 2 غلام لگام تھامے چل رہے تھے اور ان کے جلو میں تقریباً 100 اونٹنیاں بھی تھیں۔ ان کے آگے ایک دیو ہیکل اونٹ تھا۔ اونٹ جب بیٹھا تو سب اونٹنیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ شاہ سوار نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا، اس کا دودھ دھو لو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دھویا، یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ اس نے وہ برتن بزرگ کے سامنے رکھا اور بطور ادب پیچھے ہٹ گیا۔ بزرگ نے 1-2 گھونٹ پیے اور برتن رکھ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برتن پکڑا اور تمام دودھ پی گیا۔ غلام واپس آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا اور عرض کی، میرے آقا شیخ نے تو تمام دودھ پی لیا ہے۔ یہ سن کر شاہ سوار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اب اس دوسری اونٹنی کا دودھ دھو اور شیخ کی خدمت میں ایک اور دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ غلام نے پھر حکم کی تعمیل کی۔ شیخ نے 1 گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس میں سے نصف پی گیا۔ اچانک میرے دل میں آیا کہ اگر میں نے اس دفعہ بھی تمام دودھ پی لیا تو شاہ سوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر شاہ سوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے بکری ذبح کر دی۔ شاہ سوار نے بذات خود گوشت بھونا اور شیخ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گیا تو پھر خود اور اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اونٹ کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی تو اونٹ چل پڑا اور اس کے ساتھ ہی تمام اونٹنیاں بھی چل پڑیں۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو میرا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی، یہاں تک کہ کافی دن چڑھ آیا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑی بلا میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب بالکل قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شاہ سوار ہے جو اپنے اونٹوں کی تلاش میں میرا تعاقب کر رہا ہے۔
میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ کی اوٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ شاہ سوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں خیرہ شہر میں بے بسی کے عالم میں بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ اس نے کہا ارے کمبخت، تم اپنے آپ کو اب مردہ ہی سمجھو، میرا حکم ہے شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا میں تو ہرگز تجھے اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تم بڑے مغرور ہو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ پھر کہا مجھے اس اونٹ کی لگام بتاؤ کدھر ہے۔ پھر کہا مجھے اس اونٹ کی لگام بتاؤ کدھر ہے۔ اس میں 3 گرہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا بتاؤ کس گرہ پہ نشانہ لگاؤں۔ میں نے اشارہ کیا درمیانی گرہ میں۔ اس نے تیر پھینکا تو وہ درمیانی گرہ میں آ کر اس طرح پیوست ہو گیا جیسا کہ اسے اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کیا ہو۔ پھر اس نے دوسری اور تیسری گرہ کو نشانہ لگایا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں خوفزدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور باادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شاہ سوار میرے پاس آیا، میری تلوار اور تیروں بھری ترکش مجھ سے لے لی اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا میں تیرے ساتھ بھلا کیا سلوک کروں گا۔ میں نے عرض کی کسی اچھے سلوک کی تو مجھے توقع نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے عرض کی چونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے اور اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے اور اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا جبکہ تو نے میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تم ایک رات اس کے مشروب کے ساتھی بھی رہے ہو۔ جب میں نے اس کے منہ سے اس کے باپ کا نام سنا تو میں نے دریافت کیا کہ تم زید الخیل ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کی تو پھر مجھ پہ مہربانی کریں۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ اپنے ڈیرے پہ مجھے لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے کہا خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو سبھی تجھے دے دیتا، لیکن یہ میری ایک بہن کی ملکیت ہے، تم میرے پاس چند دن رہو، میں ایک ڈاکہ مارنے والا ہوں، اس میں جو کچھ ہاتھ لگے گا وہ تمہیں دوں گا۔ 3 دن بعد اس نے قبیلہ بنو نمیر کے ہاں ڈاکہ ڈالا۔ تقریباً 100 اونٹنیاں اس کے ہاتھ آئیں، وہ سب مجھے دے دیں اور میرے ساتھ چند آدمی بھی بھیج دیے تاکہ وہ میری حفاظت کرے یہاں تک کہ میں خیرہ شہر پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی زمانہ جاہلیت میں سیرت کا ایک پہلو تھا۔ جب زید الخیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم ہوا تو ان کے دل میں آپ کی دعوت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سواری تیار کی اور اپنی قوم کے سرداروں کو مدینہ منورہ جانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو تیم میں سے ایک بہت بڑا وفد بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کا رخ کیا، اپنی سواریاں مسجد کے دروازے پر بٹھا دیں۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا بہت رعب طاری ہو گیا اور مسلمانوں کا آپ سے قلبی تعلق اور ادب و احترام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پہ نظر پڑی تو آپ نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخیل ان کے ساتھیوں کے دلوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا 2 طرح کا اثر مرتب ہوا۔ بعض نے متاثر ہو کر حق کو قبول کر لیا اور بعض نخوت و تکبر کا شکار ہو کر منہ پھیر کر واپس چل دیے۔ اس طرح ایک گروہ جنتی بن گیا اور دوسرا جہنمی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ ہوتے تو پاؤں زمین کو چھوتے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود حقیقی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ کون ہیں؟ عرض کی، میں زید الخیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم زید الخیر ہو، زید الخیل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو تمہیں میدانی اور پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم گڈر کر یہاں لے آیا اور تمہارے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کر دی۔ پھر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانا سوء ادب سمجھتے ہوئے تکیہ واپس کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے پھر انہیں تکیہ دیا، لیکن آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانے کی جرأت نہ ہوئی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید، تیرے علاوہ آج تک میرے سامنے جس شخص کے بھی اوصاف بیان کیے گئے، جب وہ سامنے آیا تو وہ مذکورہ اوصاف سے کم نظر آیا۔ پھر ارشاد فرمایا، زید، تم میں دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ السلام کو پسند ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، خودداری اور بردباری۔ عرض کی، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی خصلتیں عطا کی جو اللہ پاک اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے 300 شاہ سوار مجاہدین دے دیں، ان کی دیکھ بھال کی تمام تر ذمہ داری میری ہوگی۔ میں ان کے ہمراہ بلاد روم پر حملہ کروں گا اور اللہ کے فضل سے انہیں پسپا کر کے دم لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہمت و جرأت کی داد دیتے ہوئے فرمایا، زید، خدا بھلا کرے، تم کتنے عظیم شخص ہو۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کے تمام ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد واپس جانے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الوداع کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی شان ہوگی، کاش یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں میعادی بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وبا نے دبوچ لیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کیس کے شہروں سے دور الگ رکھنا۔ ہمارے درمیان جاہلانہ حماقتوں کی بنا پر جواں مردی و بہادری کے مارکے ہوا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، میں مرتے دم تک کسی مسلمان سے نہیں لڑوں گا۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وطن نجد کی طرف سفر جاری رکھا اور حالت یہ تھی کہ بخار دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا، ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنی قوم سے ملیں اور اسے اسلام کی دعوت دیں اور پوری قوم ان کے ذریعے سے اسلام قبول کر لے۔ یہ موت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور موت ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موت ان سے سبقت لے گئی۔ راستے میں ہی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسلام اور موت میں کوئی ایسا وقفہ نہ ملا کہ جس میں یہ کسی گناہ کا ارتکاب کر سکے۔